الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکرین سب کو دکھائی دے رہی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, آج انشاءاللہ ہمارا فرسٹ لیسن ہے, فرسٹ چیپٹر ہے عربک گرامر کا. اس میں ہم ڈیل کریں گے کلمہ کی اقسام اور مسلمن ٹیبل. کلمہ کی اقسام یعنی پارٹس آف اسپیچ سے, اور مسلمن ٹیبل ابھی کیا چیز ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ دو ٹاپکس انشاءاللہ ہم نے ڈیل کرنے ہیں, کلمہ کے اقسام یعنی پارٹس آف اسپیچ جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے, اینڈ مسلمن ٹیبل. اب جب ہم یہ کرنے لگے انشاءاللہ, کورس شروع کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم نے کسی وجوہات کی بنا پر اس کورس کو جوائن کیا ہوگا. تو سب کا بیسک پرپز یہاں پر یہی ہوگا کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے, اس لیے اس کو کرنا ہے نا, گرامر اسی لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عربی زبان کو بہت اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں کچھ وجوہات, بہت ساری وجوہات ہیں, ہم نے کچھ چند ہی یہاں پر مینشن کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے ثابت ہے, جو 3 وجوہات ہیں وہ انشاءاللہ ابھی یہاں پر ہم مینشن کر دیتے ہیں. دیکھیں عربی زبان کی کیا اہمیت ہے, ہمیں عربی زبان کیوں سیکھنا ضروری ہے ایز اے مسلم اور نان مسلم میں بھی. ٹھیک ہے, ہم کوئی بھی مطلب ہم کسی بھی اس سے رکھتے ہوں تعلق, لیکن ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے اس کی لینگویج کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. اب یہ دیکھیں کیا کیا وجوہات ہیں جس کے لیے ہم نے عربی کو سیکھنا ہے. The first thing کہ لینگویج آف دی قرآن, قرآن کی جو لینگویج ہے یہ عربی زبان ہے. ٹھیک ہے, جو کہ سب سے, ہم جب یہاں پر انٹر ہوئے ہوں گے تو سب نے نیت کی ہوگی نا, ہم نے قرآن سیکھنا ہے, کیونکہ ہم انٹینشنز بناتے ہیں پھر ہم کسی کام کی طرف آگے بڑھتے ہیں, تو ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے. اسی لیے ڈیفینیٹلی سب سے اہم چیز یہی ہے کہ قرآن کو ہم نے سیکھنا ہے, اس لیے ہم نے عربی سیکھنا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لینگویج کو پریفر کیا ہے دوسری ادر لینگویجز پر اپنے قرآن کو نازل کرنے کے لیے. یعنی آخری جو قرآن کے جو میسج ہے وہ اسی زبان میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری زبانوں کے اوپر اس زبان کو پسند فرمایا ہے اور اس کو ترجیح دی ہے, اس کو پریفر کیا ہے. تیسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے وہ بھی زبان عربی ہے. ٹھیک ہے, جو آخری نبی ہے, خاتم النبیین ہے, ان کی زبان بھی زبان عربی ہے. چوتھی بات یہ کہ اٹ یونائٹس مسلم ورلڈ. دیکھیں ہم اجمی لوگ ہیں نا, ہم رہتے ہیں یہاں, انڈو پاک والے لوگ ہیں جو دوسرے لوگ ہیں, تو ہم عرب کے رہنے والے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ہم ان سے کس طرح سے منسوب ہوتے ہیں, اسی زبان کے ذریعے سے. تو یہ جو مسلم ورلڈ ہوتا ہے وہ اس عربی زبان کی وجہ سے ایک یونٹی بنتا ہے نا, ایک انٹائٹی بن جاتا ہے. پھر فائنل ریولیشن یعنی کہ جو آخری وہی لاسٹ میسیجز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیے, اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں, انجیل, تورات, زبور اور دوسری بھی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے, بہت سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میسیجز نازل کیے, لیکن ان کی زبانیں مختلف تھی نا, عبرانی زبان تھی, ہبریو زبان تھی, وہ ساری دوسری مختلف زبانیں تھی, لیکن وہ زبانیں ایکسٹنکٹ ہونے لگی, یعنی وہ اتنی زیادہ پاورفل نہیں رہی کہ وہ اب تک چل رہی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زبان کو پریفر کیا اور اپنا جو ریولیشن ہے, کیونکہ یہ تا قیامت یعنی کہ آخری دم تک اس کو قائم رکھنا تھا, اسی لیے اس زبان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پریفر کیا اور فرمایا اپنے قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک مرتبہ نہیں کہا, ایک ہی سورہ میں 4 مرتبہ اسی بات کو کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اور ہم نے قرآن عربین, ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم آسانی سے اسے سمجھ سکو. تو عربی زبان چونکہ آسان زبان ہے, اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زبان کو پریفر کیا اور اپنا فائنل ریولیشن اس زبان میں نازل کیا. ٹھیک ہے, چھٹی بات یہ ہے کہ اٹ انکریزز وزڈم, یعنی کہ جو ہماری حکمت ہوتی ہے, جو ریزننگ پاور ہوتا ہے, کسی بھی چیز کو سمجھنے کی جو حکمتیں ہوتی ہیں, وزڈم ہوتا ہے, یہ اس زبان کے سیکھنے سے بڑھتا ہے, کیونکہ اٹس اے کائنڈ آف
मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो जो मैथ्स से क्या क्या होता है, हम जब मैथमेटिक्स सीखते हैं तो हम अपने दिमाग को चला रहे होते हैं ना, हम कोई भी चीज ऐसे रट नहीं सकते मैथ्स में, हमने दिमाग ही चलाना होता है। अरबी का जो ग्रामर है वो इज अ काइंड ऑफ मैथ्स, ठीक है। तो ये मैथ्स की तरह, रियाजी की तरह होता है, इसीलिए इससे हम सोचते हैं, और सोचने की वजह से हमारे दिमाग जो होते हैं, दिमाग के अंदर जो सलकाए गायरे हैं, वो उसमें जो सोचने की सलाहियत बढ़ती है और हमारा विजडम जो होता है, हिकमत बढ़ती है, ठीक है। फिर आखिरी और अहम तरीन चीज ये कि जब हम यहाँ से दुनिया से, आर्जी दुनिया से टेम्पररी अबोर्ड से परमानेंट अबोर्ड में जाएंगे, यानी कि मुस्तकिल दुनिया में जाएंगे, जो दायमी हमारा ठिकाना है, वहाँ की जबान भी अरबी है। तो सोच लें कि कितनी अहमियत के हामिल है कि दुनिया में भी वो काम आ रही है और आखिरत में भी, मरने के बाद भी कब्र के सवालात भी इसी जबान में होंगे। तो सारा कुछ किस पर दारोमदार हो गया, इसी जबान के ऊपर दारोमदार है। तो इसीलिए हमने ये अरबी जबान सीखना जरूरी है। अब देखिए, अरबी जबान जो है सीखने के दो तरीके हैं, या तो अरबी क्या, किसी भी जबान को सीखने के दो तरीके होते हैं। या तो आप उस जबान के रहने वालों के साथ हो, उसी माहौल में हो, उसी एनवायरनमेंट में हो, तो हमें वो जबान आ जाती है। अगर हम इंग्लैंड में पैदा होंगे तो हमें इंग्लिश आ जाएगी, हम अरब में पैदा होंगे अरबी आ जाएगी, हिंदुस्तान में पैदा होंगे हिंदी आ जाएगी। तो हर जगह का एक वो होता है ना, एनवायरनमेंट होता है, और एक जो एनवायरनमेंट से इंसान सीखता है। तो अगर हम वो उस जगह पर रहते हैं तो हमें वो जबान आ जाती है। लेकिन अब हम अजमी लोग हैं, हम अरबी लोग नहीं हैं, तो अब हमें क्या उसका दूसरा रास्ता क्या है जबान को सीखने का, कि उस जबान का ग्रामर यानी कवायद सीखा जाए। अब जब उस जबान का कवायद सीख लिया जाएगा, किसी भी जबान का ग्रामर सीख लिया जाता है, तो उस जबान के आने के चांसेस, उसे बोलने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो दो तरीके, या तो उस एनवायरनमेंट में रह लिया जाए या फिर उसके ग्रामर को सीख लिया जाए। तो इंशाल्लाह हम ग्रामर के थ्रू जाएंगे और इस जबान को सीखने की कोशिश करेंगे। और एक जो अहम बात यहाँ पर नोट करने वाली है, यहाँ हम स्पोकन अरेबिक नहीं सीख रहे हैं, हम कुरानिक अरेबिक सीख रहे हैं। तो हम उसी ग्रामर को सीखेंगे जो हमारा कुरान से रिलेटेड होगा, ठीक है, इंशाल्लाह। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एम यही है ना कि हमने कुरान सीखना है, इसीलिए हमने अरबी जबान